اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سلور آک اسکولز اینڈ کالج میں خوش آمدید۔ آج کا میرا لیکچر جماعت ہفتم کے لیے ہے۔ آج ہم ایک سبق کی پڑھائی کریں گے جس کا نام ہے مالم جبہ میں 3 سنو مین۔ سبق کی پڑھائی کے ساتھ ساتھ اس کی وضاحت کی جائے گی اور اس کے بعد الفاظ کے معنی کا سلسلہ شروع کیا جائے گا۔ تو چلتے ہیں، لیکچر کو شروع کرتے ہیں۔ سریر خامہ نمبر 2 کی کتاب کا صفحہ نمبر 66 نکالیں۔ سبق کے مصنف کا نام ہے مستنصر حسین تاڑڑ اور سبق کا نام ہے مالم جبہ میں 3 سنو مین۔ اس رات ہم مینگورا میں سوئے اور وہاں ہوٹل پامیر کے صاف ستھرے ماحول میں ہمیں بہت آرام تھا، لیکن ہمارے آس پاس کے پہاڑوں اور گھنے جنگلوں میں جیسے جان تھی اور وہ ہمارے ساتھ ساتھ سانس لیتے تھے۔ ہم اگلی صبح واپسی کا پروگرام بنا رہے تھے کہ لابی میں اقبال رحمان صاحب سے ملاقات ہو گئی۔ انہوں نے ہمارے ٹور کے بارے میں پوچھا کہ کیسا رہا اور پھر کہنے لگے، آپ مالم جبہ ضرور جائیں۔ وہ کہاں ہے؟ میں نے حیران ہو کر پوچھا۔ مالم جبہ یہاں سے 47 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اور آسٹریلین حکومت کے تعاون سے وہاں ایک سکیانگ مقام بن رہا ہے۔ سوات کا بلند ترین مقام ہے۔ بحرین 4500 فٹ بلند ہے، کلام 6800، میاندم 6000 اور مالم جبہ پورے 8700 فٹ کی بلندی پر ہے۔ ان دنوں برف سے ڈھکا ہوگا۔ سڑک بہت شاندار ہے، صرف چڑھائی بہت زیادہ ہے، آپ پسند کریں گے۔ نیلی آنکھوں والے اقبال رحمان نے ہمیں پوری تفصیل سے آگاہ کر دیا۔ کیوں بھائی، مالم جبہ؟ میں نے بچوں سے پوچھا۔ ہاں ابو، مالم جبہ، انہوں نے فوراً فیصلہ دے دیا۔ مینگورا کے پل کے پار بحرین روڈ سیدھی جاتی ہے اور اس میں سے ایک ذیلی سڑک کٹ کر اوپر اٹھتی ہے اور مالم جبہ کو جاتی ہے۔ اس سڑک کے ساتھ گہرائی میں ایک پہاڑی نالہ بہہ رہا تھا اور کچھ فاصلے پر نالے کے پار پہاڑ کے دامن میں ایک چھوٹا سا گاؤں دیکھا۔ میں نے کار روک کر ایک دکان سے اس کا نام دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ جہان آباد ہے۔ یہ نام میں نے کہیں سن رکھا تھا یا پڑھ رکھا تھا، لیکن کہاں اور کس حوالے سے یہ یاد نہیں آ رہا تھا۔ سڑک نے کچھ فاصلے تک شریفانہ رویہ اختیار کیے رکھا، پھر اس نالے کو پار کیا اور یہاں پانی کی گزرگاہ میں بہت بڑے بڑے پتھر پڑے ہوئے تھے۔ ان میں سے کئی ایک 2 منزلہ عمارت جتنے ہوں گے۔ یہاں ایک چھوٹا سا گاؤں تھا اور اس گاؤں کے بعد چڑھائی شروع ہو گئی اور ظاہر ہے تقریباً 9000 فٹ کی بلندی تک پہنچنے کے لیے چڑھائی تو ہوگی۔ سڑک بہت اچھی تھی، لیکن اس میں اتنے موڑ تھے کہ میں آنکھیں جھپکتا ہوا ڈرتا تھا اور میرے کندھے دکھنے لگے تھے، اور یہ موڑ اتنے تیز اور اونچائی کی جانب تھے کہ کار صرف اور صرف پہلے گیئر میں ہی رینگتی تھی۔ آہستہ آہستہ ہم بلند ہوتے گئے اور بالآخر اس سطح پر آ گئے جہاں سے ہم نے میاندم کی وادی میں گناہ گار پہاڑ کو اپنے برابر دیکھا تھا۔ یہاں بھی کہیں کہیں آبادی تھی، کھیت سرسبز تھے لیکن لوگ کم نظر آتے تھے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ بالکل سامنے عجیب رنگین پہاڑ ہے، کہیں سرخ اور کہیں مٹیالہ، اور اس میں سبز دبے ہیں اور یہ پہاڑ بالکل سامنے ہے، اور اس پر بھی ایک سڑک ہے جو بل کھاتی اوپر جاتی ہے اور اس پر ایک ٹرک اور ایک بس رینگ رہے ہیں۔ ہم نے صرف اندازہ لگایا کہ اس سڑک پر جو بھی کچھ جا رہا ہے وہ ایک بس اور ایک ٹرک ہے، ورنہ وہ دبے سے لگتے تھے جو رینگتے تھے۔ یہ سڑک شانگلہ پاس کو جا رہی تھی۔ جو ہم بلندی کی طرف گئے تو سبزہ کم ہوا اور ویرانی زیادہ ہوتی گئی، اور ہمیں کچھ شک سا ہوا کہ اس سفر کے آخر میں کوئی مقام ہے بھی یا نہیں۔ میں نے متعدد بار کار روک کر اپنے بازوؤں کو آرام دیا کیونکہ وہ اذیت میں تھے۔ میں نے اس سے پیشتر ایسی پہاڑی سڑک پر سفر نہیں کیا تھا، خاص طور پر 1 آدھ گھنٹے بعد اوپر سے یکدم جو ٹرک نمودار ہوتا تو سٹی گم ہو جاتی، کیونکہ یوں لگتا تھا کہ وہ بے قابو ہو کر 100 کلومیٹر کی رفتار سے نیچے آ رہا ہے اور اسے سامنے سے آنے والی ڈنکی کار بالکل نظر نہیں آ رہی۔ ہمیں بار بار پیاس محسوس ہوتی کیونکہ دھوپ تیز تھی۔ پھر کچھ ہریالی دکھائی دی اور یکدم چیڑ کا ایک جنگل شروع ہو گیا۔ اس کی گھنی اور سبز خوشبوؤں میں سانس لیتے ہوئے یوں لگا جیسے ہم نتھیا گلی کے آس پاس آ نکلے ہیں۔ یہ راستہ بھی تقریباً ویران تھا۔ ایک مقام پر دائیں ہاتھ پر ایک سرسبز چراگاہ نظر آئی جس میں زرد پھولوں کے ٹکڑے تھے، اور وہاں مویشی گھاس پر منہ رکھے شاید سو رہے تھے، کیونکہ ان سب نے منہ اٹھا کر ہماری طرف نہیں دیکھا، گھاس چرتے رہے۔ ہم تھوڑی دیر کے لیے رکے تو کار کے انجن کا شور چپ ہوا اور ہمیں احساس ہوا کہ وہاں اس چراگاہ میں کیسی اجنبی خاموشی تھی۔ چند کلومیٹر کے بعد ہم اس پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ گئے اور اس سے آگے کچھ نہ تھا۔ بارش کی وجہ سے اور برفوں کے پگھلنے کے باعث کیچڑ تھا۔ پہاڑ پر ایک سمندری جہاز کے سائز کی وسیع عمارت کھڑی تھی جو ابھی زیر تعمیر تھی۔
برف ہٹانے کی مشینیں، چیئر لفٹ کا سامان اور دیگر مکان کی اشیاء ادھر ادھر پڑی تھیں، اور سامنے کی پہاڑی پر ایک اور جنگل تھا اور اس سے نیچے برف ہی برف تھی اور پانی ٹپکنے کی آواز آتی تھی۔ ہم نے کار پارک کی اور کھانے پینے کا سامان اٹھا کر دوسری پہاڑی کی طرف چلے گئے۔ وہاں چوکیدار کے جھونپڑے کے باہر چند نوجوان براجمان تھے اور وہ اس لمحے اپنے آگے رکھی کڑھائی کے گوشت پر جھک کر اپنے پہلے نوالے اٹھانے کو تھے۔ آئیے تاڑڑ صاحب کھانا کھائیں، اور انہوں نے یہ دعوت اس انداز میں دی کہ تاڑڑ صاحب آپ کہاں سے ٹپک پڑے ہیں اور آپ نے اسی لمحے عین آنا تھا۔ میں نے ان کا شکریہ ادا کیا اور چوکیدار سے پوچھا کہ کھانے کے لیے کچھ ہے؟ نہیں صاحب، یہ آخری مرغی تھی جو ان صاحبوں کو دی، چائے مل سکتی ہے اور اس کے ساتھ بسکٹ۔ اس نے نہایت عاجزی سے کہا، ٹھیک ہے ہم اوپر جاتے ہیں، آپ وہیں بھیج دیجیے گا۔ خیال تھا کہ پہاڑ کی چوٹی پر جائیں گے، لیکن یہ خیال نہیں تھا کہ 9000 فٹ کی بلندی پر اگر 9 فٹ پیدل چلا جائے تو آکسیجن کی کمی کی وجہ سے سانس پھول جاتا ہے۔ چنانچہ ہم نے برف کے درمیان ایک کم گیلی جگہ کا انتخاب کیا اور اپنا سامان رکھ دیا۔ برف کے نیچے ایک ندی تھی جس کی آواز آ رہی تھی اور ظاہر ہے سردی خاصی تھی۔ مالم جبہ جب آباد ہوگا یقیناً خوبصورت ہوگا، اور ابھی تو وہاں ایک ہوٹل کا ڈھانچہ تھا، بھاری مشینیں تھیں اور برف تھی۔ سمیر اور اینی نے ایک مرتبہ میری ایک ایسی تصویر دیکھی تھی جس میں موسم سرما کی پہلی برف باری کے بعد انگلستان میں گھر کے پچھواڑے میں برف کے آدمی کے ساتھ کھڑا مسکرا رہا تھا۔ یہ آپ نے کہاں سے لیا تھا ابو؟ اینی اس وقت برف کے آدمی پر انگلی رکھ کر پوچھا کرتی تھی اور میں کہتا یہ میں نے خود بنایا تھا، اور اینی کو یقین نہ آتا۔ یہاں ہر طرف برف ہی برف تھی، چنانچہ بچے برف کے آدمی بنانے میں مصروف ہو گئے، اپنے اپنے علیحدہ برف کے آدمی۔ میں تھکن اتارنے کے لیے لیٹ گیا لیکن میرے کپڑے گیلے ہو گئے۔ شنید تھی کہ مالم جبہ پروجیکٹ شاید تکمیل تک نہ پہنچ سکے۔ بنیادی طور پر اسے ایک ریسورٹ کے طور پر ڈیولپ کیا جا رہا ہے جہاں برف پر پھسلا جا سکے۔ اگر یہ خبر درست ہے تو پاکستانی ماہرین کے منصوبہ بندی کی داد دینی پڑتی ہے۔ برف پر پھسلنے کے لیے ایک ایسا مقام جہاں برف کم پڑتی ہے، اور اس دوران کروڑوں ڈالر خرچ کیے جا چکے ہیں۔ گتے کے ڈبوں میں پیک کی ہوئی خوراک نے اب بہت سارے مسئلے حل کر دیے، چنانچہ ہمارے پاس دودھ، جوس اور دہی وافر مقدار میں تھا، اور ان کے ساتھ آلو کے قتلے، سینڈوچ وغیرہ۔ ہم کھانا کھا چکے تو نیچے سے ایک لڑکا ایک بڑا سا دیگچا اٹھائے ہماری طرف آتا دکھائی دیا۔ اس کے پیچھے گھنے بالوں والا ایک پہاڑی کتا دم ہلاتا چلا آ رہا تھا۔ قریب آ کر لڑکے نے دیگچا ہمارے سامنے رکھ دیا۔ ہم نے پوچھا کہ کیا ہے، تو اس نے پشتو میں کچھ کہا اور کندھے سکیڑ کر واپس چلا گیا۔ البتہ کتا وہیں دم ہلاتا رہا۔ میں نے دیگچے کا ڈھکن اٹھایا تو بھاپ کے ساتھ پلاؤ کی زبردست خوشبو میرے نتھنوں میں سرایت کر گئی۔ گرم گرم پلاؤ میں آلو اور پیاز بھی ڈالے گئے تھے۔ اسے ہم سب نے ہاتھوں سے کھایا اور اس پلاؤ کی وجہ سے ہماری نظروں میں مالم جبہ کی وقت بڑھ گئی۔ پلاؤ ختم کیا تو وہی لڑکا گرم چائے لے آیا جس نے زبردست ذائقہ دیا۔ کھانے کے بعد تینوں بچوں نے اپنے اپنے سنو مین کو سنوارا اور آخری شکل دی تاکہ فیصلہ ہو سکے کہ کس کا سنو مین بہترین ہے۔ سلجوق کا سنو مین شکل سے آدمی کے بجائے کتا دکھائی دیتا تھا، اور سلجوق اس کی طرف دیکھتا اور کہکے لگانے لگتا۔ البتہ اینی اور سمیر کے برف کے آدمی بہت اچھے تھے اور انہیں نہ صرف اول قرار دیا گیا بلکہ ان کے سروں پر انعام کے طور پر ایک ایک چپت بھی لگائی گئی۔ ہمیں آہستہ آہستہ مالم جبہ کی عادت ہونے لگی۔ یہ ایک ایسا مقام تھا جس کے وجود کے بارے میں ہمیں سوات آ کر پتہ چلا، اور یہ ایک ایسی جگہ تھی جہاں اس وقت ہم واحد سیاح تھے اور عارضی طور پر مالک بھی تھے۔ اس جنگل کے جو چوٹی پر تھا اور ان تمام برفوں کے جو ہمارے آس پاس پڑی ہوئی تھیں، اور اس خالص اور تازہ ہوا کے جو بدن کو قوت دیتی تھی، لیکن ہمیں واپس جانا تھا اور شام سے پہلے جانا تھا کیونکہ راستہ اترائی کا چڑھائی سے زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ سبق کی پڑھائی کا سلسلہ ختم ہوا جاتا ہے۔ اس سبق کی پڑھائی کے بعد جو بات ہمیں معلوم ہوئی وہ یہ ہے کہ مالم جبہ جو ہے یہ ایک تفریحی مقام ہے اور بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے قدرتی مناظر کے طور پر، کیونکہ یہ سارے کا سارا برف سے ڈھکا ہوا ہے، اور سوات جا کر مصنف کو اس پہاڑی سلسلے کے بارے میں اور اس برفیلی جگہ کے بارے میں اقبال رحمان صاحب سے پتہ چلا، اور مصنف کو یہ بھی پتہ چلا کہ اس جگہ پر اگر وہ جائیں گے تو ان کو کیسا محسوس ہوگا۔
جب وہ گئے تو وہاں پر ان کے ساتھ کیا کیا حالات و واقعات پیش آئے اور کیا ان کو مزہ آیا یا نہیں آیا، یہ بھی مصنف نے بیان کیا ہے کہ ابھی وہ جگہ غیر آباد تھی اور وہاں پر ابھی اتنا زیادہ کام نہیں کیا گیا تھا، بلکہ مشینیں رکھی گئی تھیں اور ابھی کام شروع ہونا باقی تھا۔ مصنف کا بھی یہی خیال ہے کہ آنے والے وقتوں میں یہ جگہ اپنی بلندیوں کو چھوئے گی اور بہت زیادہ مشہور ہو جائے گی، جس کو دیکھنے کے لیے سیاح دور دور سے یہاں پر آئیں گے۔ کچھ الفاظ کے معنی سے میں آپ کو آگاہ کرتی ہوں۔ چراگاہ جانوروں کے چرنے کی جگہ، صلاحیت جذب ہونا، شنید سنا ہوا، قتلے ٹکڑے متعدد کئی، میکانیکی مشینی، وافر کافی زیادہ، وقت اہمیت۔ ویڈیو پوری دیکھنے کا بہت زیادہ شکریہ۔ مجھے امید ہے کہ میرے باقی تمام لیکچرز کی طرح آپ کو آج کے لیکچر کی بھی اچھے طریقے سے سمجھ آئی ہوگی۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔